اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیے کہ کیسے وہ جنگ سے واپسی پہ بے ہوش آئینیز کو اٹھا کر لیا۔ ہینا نے کیسے امسلوپوگاس اور اس کے زولو ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا، اور جب اس نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ان کی جنگ کی ساری تھکن اتر گئی۔ ہینا نے کیسے آئینیز میں روح پھونکی اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی 19ویں ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں، اور ایپیسوڈ کا نام ہے جادو۔ کور تک کے واپسی کے سفر کے متعلق مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم آخر کار ان دلچسپ کھنڈروں میں پہنچ گئے۔ یہ سفر اس لیے یادگار تھا کہ امسلوپوگاس نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ڈولی میں سوار ہو کر کچھ دور تک سفر کیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ریزو سے جنگ میں اس کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی، کیونکہ اس کے طاقتور حریف کے کلہاڑے نے اس کی کھال کو چھوا تک نہ تھا۔ البتہ جس چیز نے اسے نڈال کر دیا تھا وہ دماغی تھکن تھی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ زبردست اور نڈر جنگجو ایسا عصبی المزاج تھا۔ یہ اعصابی ہیجان ہی ہوتا ہے جو اچھوں کو اور رستموں کو نڈال کر دیتا ہے۔ ریزو کے ساتھ وہ خوفناک جنگ ہمارے زولو سردار کے اعصاب پر بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ جیسا کہ خود امسلوپوگاس نے کہا تھا کہ اس جادوگر نے اس کے جسم میں سے ساری طاقت کھینچ لی تھی، خصوصاً اس وقت جب امسلوپوگاس نے دیکھا کہ اس کا کلہاڑا دشمن پر کوئی اثر نہ کر رہا تھا، اور پھر اپنی پھرتی اور عیاری کی وجہ سے ریزو اسے اپنے پیچھے آنے کا موقع دیتا نہ تھا، اور تب اس نے وہ بہادرانہ اور خطرناک ترکیب سوچی کہ وہ دوڑ کر ریزو کے سر پر چھلانگ لگائے اور اس کے سر پر سے گزرتے اس کے سر کے پیچھے حصے پر ضرب لگائے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی جوانی میں ایک دفعہ ہی یہ ترکیب آزمائی تھی، جب سپاہی ایک شخص کو اپنے گھیرے میں لیے اور ڈالے آگے بڑھائے کھڑے تھے اور امسلوپوگاس کو اس تک پہنچنے نہ دیتے تھے۔ تب بھی وہ ڈالوں اور لوگوں کے سروں کو صاف پھلانگ کر حلقہ کے بیچ میں پہنچ گیا تھا اور اپنے اس دشمن کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ یہ زبردست اور حیرت انگیز چھلانگ لگاتے وقت وہ جانتا تھا کہ وہ ریزو کا خاتمہ کر دے گا یا خود مارا جائے گا، اور اگر وہ مارا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یعنی ایلن کوارٹرمین اور دوسرے بھی مارے جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر اس نے ریزو کے سامنے سے فرار ہونے کی ذلت کو گوارا کی تھی کہ اس طرح وہ ڈھلان اور بلند جگہ پر پہنچ جائے اور وہیں سے وہ پھر نیچے کی طرف بھاگ کر وہ رفتار پیدا کر سکتا تھا جو ایسی زبردست چھلانگ کے لیے ضروری تھی۔ بہرحال وہ کامیاب رہا اور ہماری فتح ہوئی، لیکن جیسا کہ خود اس نے کہا کہ اس کی کوشش نے اسے اس سام کی طرح کمزور کر دیا تھا جو پورے موسم سرما کی طویل نیند کے بعد اپنے بل سے باہر آیا ہو۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بات سے اپنی روح کا شکر گزار تھا، اور وہ یہ کہ ریزو اسے اپنی باہ میں دبوچنے کے لیے آخر تک ناکام رہا تھا۔ اگر کہیں وہ امسلوپوگاس کو بینچنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو وہ اسے یوں توڑ دیتا جس طرح کہ لنگور مکئی کے ڈنٹل کو چٹ سے توڑ دیتا ہے۔ کوئی طاقت، حتیٰ کہ خود امسلوپوگاس بھی اس گوریلے جیسے ریزو کی آہنی قوت کو برداشت نہ کر سکتا تھا، اور اس معاملے میں امسلوپوگاس سے متفق تھا، کیونکہ میں نے ریزو کا چکی کے پارٹ ایسا سفید اور آہنی لٹھوں جیسے پٹھے دیکھے تھے کہ وہ اپنے کلہاڑے سے کیسی پتھر پھاڑ ضربے لگا رہا تھا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ تلاشی بسیار کے باوجود مجھے ریزو کا وہ کلہاڑا نہ ملا۔ میرے خیال میں کوئی امام حاجر اسے یادگار کے طور پر اٹھا لے گیا تھا۔ میں سوچنے لگا اور آج تک سوچتا رہا ہوں کہ ریزو میں وہ زبردست قوت کہاں سے آئی تھی۔ حالانکہ وہ بوڑھا تھا، مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا اور نہ شاید ملے گا۔ بہرحال اس کے متعلق امام حاجر میں جو روایتیں بیان کی جاتی تھیں ان کی وجہ سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ہرکولس تھا۔ البتہ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، یعنی یہ کہ اس کی مافوق الفطرت صفات کی جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں وہ بے بنیاد تھی۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر طاقتور آدمی سے کچھ زیادہ نہ تھا، اور آج کے دور میں بھی اس قسم کے آدمی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ رہی دوسری باتیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ مر چکا تھا، اور یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اس کی لاش اور اس کے ذرہ کا جس پر امسلوپوگاس کا کلہاڑا اور میری بندوق کی گولیاں بھی پڑ کر اچٹ گئی تھیں معائنہ کرتا، امام حاجر اس کی بوٹیاں اڑا چکے تھے، اور یہاں آ کر ریزو کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ رابرٹسن کی لاش کو دفن کرنے سے پہلے دیکھا تو پتہ چلا کہ ریزو کے کلہاڑے کی ایک ہی ضرب نے اس غریب کو اوپر سے نیچے تک چیر دیا تھا، اور تب مجھے اس وحشی ریزو کی زبردست قوت کا کچھ اندازہ ہوا۔ میں نے اسے وحشی کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا نہ صرف ایک مذہب تھا بلکہ وہ اپنے طور پر ہوشیار اور زیرک بھی تھا،
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے آئینیز کو اٹھوایا، منگوایا اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال کر ہینا کے مقابلے میں جس سے وہ ڈرتا تھا ملکہ بنوا دیا۔ پھر قربانی کی رسومات اور ملکہ کی خدمت اور حفاظت کے لیے عورتوں کو نہ صرف مأمور کرنا بلکہ ایک قسم دلوانا اور سننے والے جانتے ہی ہیں کہ جب یہ عورتیں اپنا فرض انجام نہ دے سکی تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس سے ریزوں کے اثر و دبدبہ کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے غالباً صحیح طور پر کہ وہ کسی مٹی یا مہذب اور حکمراں قوم کی آخری یادگار تھا۔ بہرحال ریزو کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا کو اس سے نجات مل گئی، اور وہ لوگ جو اس کے لوگوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو وہ ان آدم ہوروں کے بٹوں میں جا کر اس کا اور ان کی رسومات کا معائنہ کریں۔ میں تو بہرحال ان سے بر پایا۔ کور تک کے پورے سفر میں آئینیز بے سدھ رہی۔ جب بھی میں اس کی خبر معلوم کرنے اس کی ڈولی کے پاس گیا، میں نے اسے چت پڑے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ڈولی کی چھت کی طرف دیکھتے دیکھا، اور اس کے چہرے پر مجھے ہر دفعہ مردنی سی نظر آئی، جس نے مجھے اس خیال سے خوفزدہ کر دیا کہ یہ بیچاری اب زندہ نہ رہے گی۔ بہرحال میں کچھ نہ کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ کہاروں کو قدم بڑھانے بلکہ ڈولی لے کر بھاگنے پر مجبور کر دوں۔ چنانچہ ہم نے یہ سفر ایسی تیز رفتاری سے طے کیا کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ہم کور پہنچ گئے۔ جب ہم خندق عبور کر رہے تھے تو میں نے بوڑھے بلالی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ قدم قدم پر احترام سے جھکتا آ رہا تھا اور قدر خوف اور تجسس سے اس ڈولی کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا جس میں وہ جانتا تھا کہ امسلوپوگاس تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری فتح اور ریزو کی موت کے بعد نہ صرف بلالی بلکہ سارے امام حجر کا سلوک میرے امسلوپوگاس اور حنیس کے ساتھ بھی ایسا رہا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں انسان سے زیادہ دیوتا سمجھتے ہیں۔ عظیم جرنیل، بلالی نے کہا، وہ جو حکم کرتی ہے نے مجھے ہدایت کر دی ہے کہ میں اس خاتون کو جو علیل ہے اس جگہ پہنچا دوں جو اس کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ جگہ آپ کی قیام گاہ کے قریب ہے، چنانچہ آپ وقتاً فوقتاً اس کی خبر معلوم کرنے جا سکیں گے۔ اور میں سوچنے لگا کہ ہینا کو کیسا معلوم ہوا کہ آئینیز علیل تھی، لیکن میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ بلالی سے اس سلسلے میں پوچھنا نہ چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے آگے بڑھنے کو کہا۔ چنانچہ وہ ہمیں ایک دوسرے کھنڈر میں لے آیا جو خود ہماری قیام گاہ سے قریب تھا۔ اس کھنڈر کو جھاڑو وغیرہ دے کر خوب صاف ستھرا بنا دیا گیا تھا اور اس پر بڑی مہارت سے گھاس پھوس کی چھت ڈالی گئی تھی کہ مریضہ کو دھوپ اور تپش پریشان نہ کرے۔ یہاں 2 ادھیڑ عمر کی عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ بلالی نے بتایا کہ یہ دونوں پیشہ ور نرسیں ہیں۔ چنانچہ جب آئینیز کو بستر پر لٹا دیا گیا تو میں نے اسے ان نرسوں کے حوالے کیا، کیونکہ میں خود اپنی محدود طبی معلومات کی وجہ سے اس کا علاج کرتے ڈرتا تھا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ البتہ بلالی نے یہ کہہ کر مجھے تسلی دی کہ بہت جلد وہ جو حکم کرتی ہے مریضہ کے پاس آئے گی اور اسے چنگا کر دے گی، جیسا کہ وہ کر سکتی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، میں نے کہا، اور جب میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو گرم گرم کھانا تیار تھا اور پتھر کی ایک سراہی بھی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئی مشروب تھا۔ بلالی نے بتایا کہ ہینا کا حکم ہے کہ یہ مشروب ہم سب کو پینا ہے کیونکہ اس سے ہماری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ میں نے یہ مشروب جو ہلکے زرد رنگ کا تھا ذرا سا پیا اور وہ بے حد مفرح ثابت ہوا، اور اس کا اثر بھی واقعی حیرت انگیز تھا کیونکہ فوراً ہی میری ساری تھکن یوں غائب ہو گئی جیسے میں نے اپنا بوجھل لبادہ اتار پھینکا ہو، اور ساتھ ہی میری بھوک بھی کھل گئی اور میں اپنے آپ کو ایسا تازہ دم محسوس کرنے لگا کہ پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ مؤثر یہ کہ وہ مشروب حقیقت میں ایک معجزہ نما چیز تھی، کاش کہ میں اس کی کچھ مقدار اپنے ساتھ لا سکتا۔ بعد میں ہینا نے مجھے بتایا کہ وہ مشروب چند خاص قسم کی بے ضرر جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ مشروب میں نے حنیس کو اور امسلوپوگاس کو جو اپنے زخمی زولو ساتھیوں کے ساتھ تھا، یہ زولو بری طرح سے زخمی نہ تھے، چنانچہ صورت سے روبہ صحت تھے، اور آخر میں گردکو جو بے حد مزمحل تھا، ان سب پر اس جادوئی مشروب کا بے حد اطمینان بخش اثر ہوا۔ پھر نہا دھو کر میں کھانے پر ڈٹ گیا اور خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن میرے قریب ہی فرش پر بیٹھا ہوا حنیس اس معاملے میں مجھ سے بازی لے گیا اور ڈکار لیے بغیر بہت سا کھانا صفا چٹ کر گیا۔ باس، حنیس نے کہا، معاملہ بخیر ہوا جبکہ اسے بخیر نہ ہونا چاہیے تھا۔ مطلب یہ باس کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ لال داڑھی والے باس مر گئے، اور یہ اچھا ہوا کیونکہ تم جانو پاگل کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور حماقتوں اور الٹی سیدھی باتوں سے بھرے ہوئے دماغ والا ایک اچھا ساتھی ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ اچھا ہوا کہ وہ مر گئے۔ البتہ یہ ضرور ہوگا اس دوسری دنیا میں جہاں ہر دم بڑی زبردست آگ جلتی رہتی ہے، انہیں سنبھالنے میں تمہارے والد ریون پریڈیکانٹ کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید، میں نے جواب دیا، پاگل ہو کر زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔
لیکن مجھے فکر یہ ہے حنیس کہ اداس آنکھوں والی بھی کہیں اپنے باپ سے دوسری دنیا میں نہ جا ملے۔ نہیں باس، ایسی بات نہ ہوگی، اس نے بشاشت سے جواب دیا۔ حالانکہ مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ وہ عمر بھر تھوڑی سی پاگل ضرور رہے گی، کیونکہ یہ مرض اسے ورثے میں ملا ہے، اور پھر اس نے بڑے ہی خوفناک اور دل الٹ دینے والے واقعات دیکھے ہیں۔ لیکن عظیم طلسم خود اس کی فکر کرے گا کہ وہ مرنے نہ پائے، خصوصاً اس لیے کہ ہم نے اسے بچانے کے لیے اتنی مشکلات اور خطرات کا سامنا کیا ہے۔ باس، یہ عظیم طلسم بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ یوں باز کہ پہلے تو اس نے تمہیں ان کا امام حجر کا سپہ سالار ہی بنا دیا تھا جو تمہارے بغیر جنگ کبھی نہ کرتے، اور یہ وہ ساحرہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی جو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے رہتی ہے، اور دوم یہ باز کہ وہ عظیم طلسم ہمیں جنگ میں سے صحیح سلامت نکال لایا، اور یہ کہ اس نے امسلوپوگاس کو اس بوڑھے آدمی کھانے والے دیو کو قتل کرنے کی طاقت دی۔ اگر ایسا ہی ہے حنیس، تو اس عظیم طلسم نے دیو کو مارنے کی طاقت مجھے کیوں نہ دی؟ میں نے اسے 2 گولیاں ماری لیکن ان کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ شاید تمہارا نشانہ خطا کر گیا تھا۔ بات یہ ہے باس کہ تم کبھی کبھی نشانہ صحیح نہیں لگاتے، تم بس یہی سمجھنے لگے ہو کہ تمہارا نشانہ کبھی خطا کرتا ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ میں اپنی اس توہین پر غصہ ہوتا ہوں یا نہیں، لیکن جب میں خاموش ہی رہا تو اس نے پھر کہنا شروع کیا، اور شاید وہ اپنی لمبی داڑھی کے نیچے ذرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھا، کیونکہ میں نے ان حمام حجروں میں سے جنہوں نے اس دیو کی داڑھی نوچ لی تھی اور اس کے بدن کے ٹکڑے اڑا دیے تھے، ایک کو تانبے کے ایک ٹکڑے کو لے کر بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ عظیم طلسم چاہتا یہ تھا کہ وہ دیو امسلوپوگاس کے ہاتھوں مارا جائے، نہ کہ باز تمہارے ہاتھوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو امسلوپوگاس پھر عمر بھر اداس رہتا۔ لیکن اب ہوگا یہ کہ وہ دنیا میں مور کی طرح اکڑ اکڑ کر چلے گا، اور پھر باز جب ریزوں نے حلقہ توڑ دیا تھا اور امام حجر بھاگنے لگے تھے تو پھر یقیناً یہ عظیم طلسم ہی تھا جس نے ایک دم سے ان کے دل پھیر کر انہیں دوبارہ بہادر بنا دیا تھا، اور انہوں نے پلٹ کر بے حد مناسب وقت پر پھر حملہ کیا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ آدمی انہیں کھا لیتے، خود انہوں نے آدمی کھانے والوں کو مار دیا۔ ہاں، لیکن تمہارا تو خیال تھا کہ اس موقع پر اس سفید پوش خاتون کا ہاتھ ہے جو وہاں رہتی ہے، تم نے اسے دیکھا ہوا ہے حنیس؟ ہاں باز، دیکھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے چہرے پر سے کپڑا اٹھا لیا تھا، اور جب ریزوں کے آدمیوں نے دیکھا کہ وہ کس قدر بدصورت ہے تو اس سے ریزوں کے آدمی ذرا خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن یقیناً ترکیب بھی اسے عظیم طلسم نے سمجھائی تھی، ورنہ تم جانو باس، ایک بیوقوف عورت ایسے خون خرابے کے معاملے میں کیا کر سکتی تھی؟ کبھی سنا ہے تم نے باس کہ کسی بھی عورت نے جنگ میں کارنامہ سر انجام دیا ہو؟ اور پھر باس عورت کا سوائے اس کے اور کام ہی کیا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہے، اور یہ عورت تو یہ کام بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ باس ایسی بدصورت عورت سے کون شادی کرے کہ پھر یہ بچہ جنے اور دودھ پلائے؟ اتفاقاً میری نظر اوپر اٹھ گئی، اور پھر چراغ کی روشنی میں نے ہینا کو دیکھا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے میں سے کمرے میں آ گئی، اور اب حنیس کے عین پیچھے اس سے صرف 6 فٹ دور کھڑی ہوئی تھی۔ یقین کرو باس، وہ بولتا چلا گیا، کہ چیتڑوں کا وہ گٹھڑ کچھ نہیں سوائے ایک بڑھیا اور بدصورت عام سی عورت کے، جو اپنے آپ کو روح اور اسیب ظاہر کر کے لوگوں کو ڈراتی، دمکاتی، ان پر رعب جماتی اور انہیں الو بناتی ہے۔ اب اگر اس نے کہا کہ عظیم طلسم نے نہیں بلکہ خود اس نے امام حجر کے دل میں بہادری بر دی تھی، تو میں بے دڑک یہ ساری باتیں اس کے منہ پر کہہ دوں گا۔ میرے تو فرشتے کوچ کر گئے اور زبان گنگ ہو گئی، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ شکر ہے کہ ہونا ڈچ زبان نہیں جانتی، کہ وہ آگے بڑھی اور اس کا سایہ حنیس کی پشت پر، اور پھر وہاں سے اس کے سر پر سے رینگتا ہوا اس کے سامنے فرش پر پڑا۔ حنیس نقابپوش سائے کی طرف اور پھر آہستہ آہستہ گردن گما کر عین پیچھے کھڑی ہوئی ہینا کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ تک وہ بت بن گیا، اور پھر ایک وحشت ناک چیخ اور ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا، تیر کی طرح کمرے سے بھاگا اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایلن، ہینا نے آہستہ سے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا زرد رو بندر اس وقت بڑی بہادری کا ثبوت دیتا ہے کہ جب شیرنی درخت کے نیچے نہیں ہوتی تب وہ اوپر سے ٹہنیاں توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا ہے، لیکن جب شیرنی درخت کے نیچے آ جاتی ہے تو پھر وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نہیں ایلن، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ میری برائیاں کر رہا تھا، لیکن میں اسے الزام نہیں دیتی۔ وہ بندر کی طرح ہی متجسس ہے، چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہے کہ میری نقاب کے پیچھے کیا ہے، اور چونکہ وہ سادہ لوح ہے اس لیے یہی سمجھتا ہے کہ عورت اسی وقت اپنا چہرہ چھپاتی ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ اور جب وہ ہنسی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، اس سے پتہ چلا کہ وہ ایسی باتوں کا برا منانے کے بجائے ان سے لطف لیتی ہے۔ خیر، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس نے کہا۔
کیونکہ وہ بہت اچھا اور اپنے طور پر بے حد بہادر بندر ہے، اور اس کا ثبوت اس نے اس وقت دیا تھا جب وہ ریزو کی فوج کی خبر معلوم کرنے گیا تھا اور قربانی کے پتھر کے قریب ایک کاہن کو قتل کر دیا تھا۔ ہینا، تم نے حنیس کے الفاظ کیسے سمجھ لیے جبکہ تم وہ زبان نہیں جانتی جس میں وہ بول رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شاید میں لوگوں کے چہرے پڑھ لیتی ہوں ایلن۔ یا پشت، میں نے کہا، کیونکہ جب ہینا آئی تو حنیس کی پشت تو تھی اس کی طرف۔ یا پشت یا آواز یا دل، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہرحال میں پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن یہ بچگانہ باتیں اب ختم کرو اور مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو جسے ریزو کے پنجے سے چھڑایا تھا اور اس انجام سے بچایا جو موت سے بھی بدتر تھا۔ جانتے ہو ایلن کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہونے والا تھا؟ ریزو نے طے کیا تھا کہ پہلے وہ اسے اپنی بیوی بنائے گا اور اسی کے سامنے اسی پر خود اس کے باپ کو بین چڑھا کر اسے کھا لے گا، جس طرح کہ اس لڑکی کی خادمہ کو انہوں نے کھا لیا ہے۔ لیکن اب اس کا باپ مر چکا ہے اور یہ اچھا ہی ہوا، جیسا کہ اس زرد رو بونے نے کہا تھا۔ نہیں، چونکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میں نے اس کی پیٹھ پر سے پڑھ لیا تھا۔ اگر وہ زندہ رہ جاتا تو عمر بھر پاگل رہتا اور بکتا رہتا۔ چنانچہ اچھا ہوا کہ وہ اس دشمن سے لڑتا ہوا بہادری سے مرا جسے کوئی مار نہیں سکا سوائے ایک آدمی کے۔ بہرحال وہ لڑکی زندہ ہے، ہاں، لیکن وہ اپنے حواس میں نہیں ہے نا، اور جن مصائب سے وہ گزری ہے اس کے پیش نظر اس کی یہ حالت گویا ایک نعمت ہے۔ سچ کہنا ایلن، کیا خود تمہاری زندگی میں ایسے دن نہیں آئے تھے جب تم نے بھی یہ آرزو کی تھی کہ کاش تمہارا دماغ بھی معاف ہوتا اور تم نہ تو کچھ سمجھ سکتے اور نہ محسوس کر سکتے؟ اور کیا ہم سکھی نہ ہوتے اگر ہم بھی جانوروں کی طرح سوچ سمجھ نہ سکتے اور ہمارے بھی احساسات نہ ہوتے؟ لوگ جنت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یقین کرو اصل جنت تو سکون کی اور بے خواب نیند ہی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی اور جاگ کا مطلب ہے جد و جہد اور دکھ، پھر انسان کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ ہو، تفکرات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آؤ چلیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر دوسرے کھنڈر میں پہنچا جہاں آئی نیز اب بھی اپنے اس وحشیانہ لباس میں بستر پر پڑی تھی، البتہ اس کے چہرے پر سے نقاب اٹھا دی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اسی طرح کھلی اور پتھرائی ہوئی تھیں اور اس کی نرسیں اس کے قریب کھڑی تھی۔ ہینا چند ثانیوں تک اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مجھ سے کہا، تو ان لوگوں نے اسے ہینا ہی بنایا تھا اور چند دنوں بعد ہی وہ وحشی اسے ہینا ہی سمجھنے لگتے، حتیٰ کہ انہوں نے اس پر حکمرانی کی بھی مہر لگا دی ہے۔ اور اس نے اس طوق کی طرف اشارہ کیا جس میں سورج بنے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ لڑکی خوبصورت، سفید فام، شریف اور رحم دل ہے، اور صدیوں بعد آج میں پہلی دفعہ ایسی لڑکی کو دیکھ رہی ہوں، اور خود اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے یہ روپ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا، البتہ اس کی روح ہیبت ناکی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی ہے جہاں سے اسے کھینچا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اسے کچھ یاد نہ آئے، مبادہ اس کا دماغ الٹ جائے اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح بن جائے اور پھر میرے بنائے کچھ نہ بنے۔ چنانچہ مناسب ہوگا کہ اس کی یادداشت رفتہ رفتہ واپس آئے، اور وہ بھی پوری طرح سے نہیں، کیونکہ اسے ساری ہیبت نہ کی یاد آئے گی، اور یہ اچھا نہ ہوگا۔ اچھا ایلن، اب تم ایک طرف ہٹ کر کھڑے رہو، اور عورتوں تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی اور دونوں عورتیں سلام کر کے چلی گئیں۔ اب ہینا نے اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھائی اور آئینیز کے بستر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، لیکن اس طرح سے کہ میں اس کی صورت نہ دیکھ سکا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کی کوشش ضرور کی، البتہ یہ میں نے ضرور دیکھا کہ اس نے اپنے ہونٹ آئینیز کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور اپنا سانس اس کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایک ہاتھ آئینیز کے دل پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر تک ہلایا، اور پھر اسی ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے آئینیز کے ماتھے کو چھوا۔ فوراً ہی آئینیز کے بے حرکت جسم نے جنبش کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہینا نے فرش پر درا ہوا وہ آب خورا اٹھا لیا جس میں دودھ بھرا ہوا تھا اور اسے آئینیز کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ آئینیز سارا دودھ پی گئی اور پھر لیٹ گئی۔ مزید چند منٹوں تک ہینا اپنا ہاتھ ہلاتی رہی اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو ایلن، میں نے اس پر جادو پھونک دیا ہے، اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر آئینیز کے بستر کا قریب پہنچ کر دیکھا کہ اب اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ قدرتی اور گہری نیند سوئی معلوم ہوتی تھی۔ یہ لڑکی آج ساری رات اور کل سارا دن بس اسی حالت میں ہی رہے گی، ہینا نے کہا، اور جب وہ بیدار ہوگی تو میرے خیال میں ایک بار پھر پہلے کی اسی خوش مزاجی اور بے فکر بچی ہوگی اور اپنے آپ کو بچی ہی سمجھے گی اور اپنے گھر پہنچے گی، پہلے کی طرح گویا بالغ نہ ہوگی، اور جب وہاں پہنچنے کے بعد اس کی بلوغت اود کر آئے گی تو اس وقت تک یہ سارے واقعات بھول چکی ہوگی۔ اس کے باپ کے متعلق تم اس کو یہ بتانا کہ وہ اسی وقت مر گیا تھا جب تم لوگ دریائی گھوڑوں سے شکار پر گئے تھے، اور اگر وہ دوسروں کے متعلق دریافت کرے تو کہہ دینا کہ وہ لوگ چلے گئے، لیکن میرے خیال میں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا باپ مر گیا ہے
تو وہ مزید کچھ نہ پوچھے گی۔ کم سے کم میں نے اس کی روح کو اپنے اثر میں لے کر یہی حکم دیا ہے۔ ہپناٹزم، میں نے دل میں کہا۔ بہرحال خدا کرے کہ اس کا اثر زائل نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہنا نے میرے خیالات معلوم کر لیے، کیونکہ اس نے سر ہلا کر کہا، فکر نہ کرو ایلن، کیونکہ میں وہ ہوں جسے تمہارے کلاہاڑے والے ساتھی اور زردرو بونے نے ساحرہ کہا ہے، جس کا مطلب ہے جیسا کہ تم جیسا عالم اور مہذب آدمی سمجھ سکتا ہے، وہ ہستی جو دوا، دارو اور دوسری چیزوں کا علم رکھتی ہے، جس کے پاس قدرت کے اثار کھولنے کی کنجی ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ میں نے کہا کس طرح عین وقت پر میدان جنگ میں پہنچا جا سکتا اور پھر بگڑی بازی بنا کر کس طرح ٹھیک وقت پر وہاں سے غائب ہوا جا سکتا ہے۔ ہاں ایلن، بہت دور سے میں میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ امام حجر بھاگنے والے ہیں اور یہ کہ ان بزدلوں کے اکھڑے ہوئے قدم جمانے اور ان کے دل بڑھانے اور ریزوں کے پرستاروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے، تو میں وہاں پہنچ گئی۔ لیکن تم وہاں آئی کس طرح ہنا؟ وہ ہنسی اور پھر کہا، شاید میں سرے سے آئی ہی نہیں، شاید تم سب نے صرف سمجھ لیا کہ میں میدان جنگ میں آئی ہوں، کیونکہ تم لوگوں کو ایسا لگا کہ میں وہاں موجود ہوں۔ اب میں وہاں نہ بھی تھی اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں وہاں تھی یا نہیں، ہمارا مقصد تو بہرحال حاصل ہو گیا۔ مجھے چونکہ اب بھی اطمینان نہ ہوا، اس لیے اس نے کہا، اے بیوقوف انسان، وہ سمجھنے اور معلوم کرنے کی کوشش نہ کر جو تمہاری فہم سے بالا تر ہے۔ تاہم سنو، تم اپنی حماقت بلکہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہو روح جسم میں رہتی ہے۔ کیوں؟ کم از کم میں تو اب تک ایسا ہی سمجھے ہوئے ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی جسم روح میں رہتا ہے۔ جس طرح صدف میں موتی، میں نے کہا، تقریباً، کیونکہ موتی جو تمہارے لیے بے حد قیمتی اور خوبصورت ہوتا ہے، وہی صدف کے لیے ایک بیماری اور عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح جسم روح کے لیے ایک بیماری اور عذاب ہے، جو روح کے مقدس معبود کو نجس کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود روح جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے، ہمیشہ جسم کو اس کا مقدس مقام دلانے اور اسے اپنے طور پر پاک کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے، لیکن بہت کم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتی ہے۔ جان لو ایلن کہ جسم اور روح ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں، جنہیں ایک بڑی قوت نے اپنے اٹل حکم سے ملا دیا ہے کہ وہ اپنی نفرت بھول کر ایک دوسرے کو نکھارنے میں کوشاں رہیں، اور اگر اس میں ناکام رہیں تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور روح وہاں چلی جائے جہاں سے وہ آئی ہے، اور جسم مٹی بن جائے جس سے وہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ تو بے حد عجیب نظریہ ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اور تمہارے لیے بالکل نیا، جسے تم کبھی سمجھ نہ سکو گے۔ تاہم یہ سچ ہے، اور یہ نظریہ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت بتایا ہے۔ اچھا، اب سنو، روح چونکہ آزاد ہے اور اپنے تنگ خول میں قید نہیں ہے، اس لیے اس کا رابطہ کائنات کی اس عظیم روح سے قائم ہے، جسے انسان خدا اور دوسرے ناموں سے جانتے ہیں۔ چنانچہ روح کو بڑا علم اور بڑی قوتیں حاصل ہیں، اور اکثر دفعہ جسم بھی اپنی روح سے اس علم اور ان قوتوں کا بہت سا حصہ حاصل کر لیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ جسم میں اس کی قابلیت ہو۔ کم سے کم میں ایسا کر سکتی ہوں۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ میں ایسی ماہر ساحرہ کیوں ہوں، اور یہ کہ میں کس طرح بقول تمہارے عین وقت پر میدان جنگ میں پہنچ گئی، اور جب مقصد حاصل ہو گیا تو وہاں سے بقول تمہارے غائب ہو گئی۔ ہاں بالکل، میں سمجھ گیا، میں نے کہا، اور تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے اتنی آسانی سے یہ بات سمجھا دی۔ میرے اس مذاق پر وہ ہنس پڑی، آئینیز کی طرف دیکھا اور کہا، اس لڑکی کے خوبصورت جسم میں میرے خیال میں بہت بڑی روح ہے۔ حالانکہ اس روح کا رنگ قدرے اداس ہے، تم جانو ایلن، روح کے رنگ بھی ہوتے ہیں، اور اکثر روحوں میں داغ دبے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ لڑکی کبھی خوش نہ رہے گی۔ ہمارے کالے ساتھیوں نے اسے اداس آنکھوں والی کا لقب دیا ہے، میں نے کہا۔ اچھا، بہرحال میں اسے اداس دل کا لقب دیتی ہوں، حالانکہ ایسے دلوں کو آخر میں خوشی میسر آتی ہے۔ اس عرصے میں وہ سب کچھ بھول جائے گی، اپنے سارے دکھ اور اپنے سارے مصائب، اور یہ بھی اسے یاد نہ رہے گا کہ اس کے اور ریزوں کی آغوش کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کراہیں پیدا کرنے والے کلہاڑے کے ایک پھل کا فاصلہ، میں نے کہا۔ لیکن یہ تو بتاؤ ہی نا کہ ریزوں کے سینے پر کلہاڑے نے کیوں اثر نہ کیا، اور میری بندوق کی گولیاں کیوں اچٹ گئیں؟ غالباً اس لیے کہ اس کے سینے کی ذرہ بہت عمدہ تھی، اس نے بے تعلقی سے جواب دیا، اور پیٹھ پر وہ کچھ پہنے ہوئے نہ تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تم نے مجھے اس دیو کے متعلق یہ کہانی کیوں سنائی تھی کہ اس نے جام خیاط پیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ لفانی ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ تو میں بھول گئی، غالباً اس لیے کہ تم جیسے متجسس طبیعت والے لوگ ایسی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں جو خود ان کی کہانیوں سے زیادہ حیرت انگیز ہوں، اور آگے چل کر خود ان کی کہانیاں بن جائیں۔ چنانچہ عقل مندی اسی میں ہے کہ جس میں میں یقین رکھتی ہوں اس میں تم بھی یقین رکھو، اور جو میں کہوں اس کے لفظ پر بھی یقین نہ کرو۔ کون الو یقین کرتا ہے؟ وہ پھر ہنسی اور کہا، یہ میں جانتی ہوں، چنانچہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم شاید مستقبل میں معاملہ برعکس ہوتا ہے، کیونکہ ذہن کی کیمیا گری سے جوانی کے فسانے حقیقت کا روپ اختیار کر لیتے ہیں،
اور ہم ہر بات پر یقین کرنے لگتے ہیں، جس طرح کہ تمہارا زرد رو بونا زکالی نامی کسی وحشی میں یقین رکھتا ہے، اور امام حضر تمہاری گردن میں پڑے ہوئے طلسم میں یقین رکھتے ہیں، اور میں جو تم سب سے زیادہ پاگل ہوں دنائی اور محبت میں یقین رکھتی ہوں، اور سیاہ فام کلہاڑے والا امسلوپوگاس اپنے کلہاڑے کی خوبیوں میں یقین رکھتا ہے، نہ کہ اپنی قوت اور جنگی قابلیت میں، جس کے ذریعے وہ کلہاڑے کے گماتا ہوا ضرب لگاتا ہے۔ چنانچہ ہم سب کے سب احمق ہیں، اور شاید میں سب سے زیادہ احمق ہوں۔ اچھا، اب مجھے امسلوپوگاس کے پاس لے چلو، میں اس کا شکریہ ادا کروں جس طرح کہ تمہارا بھی شکریہ ادا کر رہی ہوں، اور اس زرد رو بونے کے پاس بھی جو بڑا چر زبان اور میرے متعلق الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے، حالانکہ نہیں جانتا اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں اسے چشمے زدن میں ہست سے نست کر دوں گی۔ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر تم نے ریزو اور اس کی فوج کو ہست سے نست کیوں نہ کیا؟ ایلن، یہ میں نے امسلوپوگاس کے کلہاڑے اور تمہاری سپہ سلاری کے ذریعے کیا ہے۔ جب میں تمہیں اور تمہاری قوتوں کو استعمال کر سکتی تھی تو پھر اپنے آپ کو خام خواہ ہلکان کرتی، اس لیے ہی نا کہ ریزو پر تمہارا کوئی اختیار نہ تھا۔ کم سے کم تم نے یہی تو کہا تھا۔ میں نے کہا نہیں ایلن کہ میرے الفاظ برف کے گالوں کی طرح ہیں جو اپنا اثر چھوڑے بغیر پگھل جاتے ہیں، اور میرے خیالات کو بروقت اسی طرح چھپا لیتے ہیں جس طرح کہ اس نقاب نے میری صورت چھپا رکھی ہے۔ لیکن جس طرح اس نقاب کے پیچھے حسن ہے، اسی طرح شاید الفاظ کے پیچھے دانائی چھپی ہوئی ہو، حالانکہ وہ حقیقت نہیں جیسی تم سمجھتے ہو۔ چنانچہ یہ ہے تمہارے سوال کا جواب۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا ریزو بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں، اور جب اس نے میدان جنگ میں مجھے دیکھا تھا تو کیا اسے یقین تھا کہ میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکوں گی؟ خیر، یہ اور بہت سی دوسری باتیں شاید مجھے مستقبل میں معلوم ہو جائیں گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس عورت سے بحث کرنے سے کیا فائدہ جس نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہہ دیا تھا کہ ہر بات جو اس نے کہی ہے سب جھوٹ ہے۔ حالانکہ میں اس سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا تھا کہ امام حجر اس بدخیت بت کا اتنا زیادہ احترام کیوں کرتے ہیں جس کو حنیس عظیم طلسم کہتا ہے، کیونکہ میں نے اب اندازہ لگایا کہ اس کے متعلق اس نے پہلے جو تشریح کی تھی وہ غلط تھی۔ تاہم میں خاموش رہا۔ اس کے باوجود جب ہم قیام گاہ سے باہر آئے تو اتفاقاً اسی نے اس موضوع کو چھیڑ دیا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں ایلن، اس نے کہا، کہ امام حجر نے اس وقت تمہیں اپنا افسر کیوں نہ تسلیم کیا جب تک انہوں نے وہ چیز نہ دیکھ لی جو تم اپنی گردن میں پہنے ہوئے ہو۔ اس کے متعلق بھی ان لوگوں میں یا ان لوگوں کے کہانوں میں ایک ہی روایت چلی آتی ہے، جیسی کہ اکثر باتوں کے متعلق بھی تم سن چکے ہو، جس پر تم جیسا انسان یقین نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس روایت میں حقیقت کا شائبہ ہے ضرور، کیونکہ ایک عرصہ ہوا، غالباً 100 سال پہلے، میرے خیال میں یہ بوڑھا ساحر اس عورت سے ملنے آیا تھا جو مجھ سے پہلے اس قبیلے کے حکمران تھی۔ کون سا ساحر؟ وہی جس کی شکل پر یہ چھوٹا سا بت بنایا گیا ہے۔ خیر تو وہ ملکہ بالکل میری طرح تھی اور میری ماں تھی، کیونکہ اس کی دنائی اور اس کا اثر بہت بڑا ہوا تھا۔ سنا ہے کہ اس زمانے میں انبی لالہ کے پرستاروں اور ریزو کے دادا کے درمیان جنگ کا سوال اٹھا تھا، لیکن اس زکالی نے لالہ کے پرستاروں سے کہا تھا کہ وہ ریزو سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک کہ ایک سفید فام کور میں نہیں آ جاتا اور اس کے پاس وہ بت نہیں ہوتا جو خود بونے زکالی کی شکل کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اور اس سے پہلے نہیں، انہیں ریزو سے جنگ کرنی ہے اور اسی وقت وہ فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ ہے وہ روایت جو ان لوگوں میں نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ اس بت کے متعلق پہلی کہانی کے مقابلے میں یہ دوسری روایت تمہیں قابل قبول معلوم ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بالکل، میں نے کہا۔ البتہ سمجھ میں نہیں آئی کہ زکالی 100 سال پہلے یہاں کس طرح آیا تھا، جبکہ کسی بھی انسان کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ زکالی اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ میں خود نہیں جانتی ایلن، وہ شاید اس کا باپ یا دادا تھا جو یہاں آیا تھا، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اگر والدین بد قطع ہوں تو اولاد بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اکثر دفعہ یوں ہوتا ہے کہ سحر بھی ورثے میں ملتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میں نے سمجھ لیا کہ ہینا مجھے الو بنا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ محض تفنن طبع کی خاطر مجھے مزید الو بناتی، ہم وہاں پہنچ گئے جہاں امسلوپوگاس اور اس کے ساتھی علاؤ کے گرد جمع تھے۔ امسلوپوگاس خاموش تھا، لیکن گردکو بڑے جوش کے عالم میں اور خوب نمک مرچ لگا کر جنگ کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ یہ کم سے کم وہ واقعات جو خود اس کی نظر کے سامنے ہوئے تھے، اور یہ کہانی وہ ان 2 زخمیوں کے لیے بیان کر رہا تھا جنہوں نے اس جنگ میں حصہ نہ لیا تھا اور جو اس وقت کملوں کے بستر میں پڑے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہے تھے۔ دفعتاً ان کی نظریں ہینا پر پڑی، اور وہ لوگ جو کھڑے ہو سکتے تھے ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر سب نے ایک زبان ہو کر اسے شاہی سلام کیا۔ ہینا اس وقت تک خاموش رہی جب تک کہ ان کے سلام کی گونج ڈوب نہ گئی، اور پھر اس نے کہا، اے کلہاڑے کے مالک، میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم نے جنگ میں بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے، اور یہ کہنے آئی ہوں کہ میری روح مجھے بتا رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک، ہاں وہ بھی جو زخمی ہیں، صحیح سلامت اپنے لوگوں میں پہنچ جائیں گے اور عزت کی زندگی بسر کریں گے۔
جب میں نے ہنا کی ان باتوں کا جو اس نے عربی میں کہی تھی ترجمہ کیا تو زولوؤں نے ایک بار پھر اسے شاہی سلام کیا۔ ہنا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے امسلوپوگاس، اے اس بادشاہ کے بیٹے جس کا لقب شیر تھا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے ریزوں سے جو جنگ کی ہے وہ بڑی حیرت انگیز اور یادگار جنگ تھی، اور یہ کہ تم نے جو چھلانگ لگائی تھی کہ اس کے سر پر سے گزر کر اس کی پیٹھ پر وار کرو، سو ایسی چھلانگ نہ تو پہلے کبھی کسی نے دیکھی تھی اور نہ آئندہ کبھی کوئی دیکھے گا۔ میں نے اس کی اس بات کا ترجمہ بھی کر دیا۔ تو امسلوپوگاس نے اپنی تعریف پر ہاک ساری برتنے کے بجائے سادہ لوہی سے کہا، بے شک ایسی چھلانگ پہلے کبھی کسی نے نہیں لگائی تھی اور نہ آئندہ کوئی لگائے گا۔ چنانچہ تمہاری اس جنگ کی وجہ سے، ہنا نے کہا، اور اس چھلانگ کی وجہ سے اور ان دوسرے کارناموں کی وجہ سے جو تم انجام دو گے، تمہارا نام صدیوں تک مشہور رہے گا۔ لیکن مردوں کو شہرت اور ناموں سے کیا لینا دینا؟ مرنے کے بعد کیا فائدہ اس سے؟ چنانچہ میں ایک پیشکش کر رہی ہوں، تم میرے ساتھ یہیں رہ جاؤ۔ تم ان امام حجر پر اور ان ریزوں والوں پر جو زندہ بچ گئے ہیں حکومت کرو گے۔ تمہارے مویشی بے شمار ہوں گے اور تمہاری بیویاں دنیا کی حسین ترین عورتیں ہوں گی، اور تمہاری بہت سی اولادیں ہوں گی، کیونکہ میں تم پر سے وہ سراپ اٹھا لوں گی جو تمہیں دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے تمہارے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کہو اے کلہاڑے کے سردار، میری یہ پیشکش قبول ہے تمہیں؟ جب امسلوپوگاس اس کا ترجمہ سن چکا تو چند ثانیوں تک خاموشی سے سوچتا رہا اور پھر مجھ سے پوچھا، میکومیزن، کیا تم بھی یہاں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے اور اس سفید سردارن سے شادی کر لو گے جو ایسی دانائی کی باتیں کہتی ہے؟ میدان جنگ میں آتی اور غائب ہو جاتی، جو اپنا سر پہاڑ کی بلند چوٹی کی طرح بادلوں میں چھپائے رکھتی ہے۔ اشارہ ہنا کی نقاب کی طرف تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی میں نے اپنے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ حالانکہ میں نے یہ زولو زبان میں کہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہنا نے میرے بشرا سے اس کے معنی سمجھ لیے تھے۔ بہرحال وہ میرے فیصلے کو بام گئی تھی۔ اس سے کہو ایلن، ہنا نے بے حد سرد مگر ہمدردانہ لہجے میں کہا، کہ نہ تو تم یہاں دائمی طور پر قیام کرو گے اور نہ ہی مجھ سے شادی کرو گے، کیونکہ اگر کبھی میں نے کسی مرد کو اپنے شوہر کے طور پر پسند کیا تو وہ ایسا مرد نہ ہوگا جس کے دل پر بہت سی عورتیں دستک دے چکی ہیں۔ ہاں، وہ عورتیں بھی جو سیاہ فام بھی ہیں، اور نہ ہی وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہوگا اور ان باتوں پر اپنی نام نہاد عقل مندی کے سبب یقین نہ کرتا ہوگا جو اسے بتائی اور دکھائی نہ جاتی ہوں گی، اور جسے ہر خوبصورت پھول کی مسکن خوشبو پر زہر کا دھوکہ ہوتا ہوگا۔ اگر تمہیں میری یہ باتیں بری نہ معلوم ہو تو تم امسلوپوگاس سے کہہ دو، حقیقت میں تمہاری یہ باتیں مجھے بری معلوم ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی اس حد تک پر جلا کر جواب دیا، اوہ، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے تمہاری اس وحشیانہ زبان کا، جس میں تم دونوں گفتگو کر رہے تھے، مطلب صحیح سمجھا ہے تو تم یہ بات اسے پہلے ہی بتا چکے ہو۔ خیر، یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم ہنا سے شادی کرنا نہیں چاہتے، اور ہنا بھی تمہیں کسی صورت اپنا شوہر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب قالی قرید کا انتظار کر رہی ہے۔ خیر، میں کلہاڑے کے سردار سے کچھ نہیں چاہتی اور نہ ہی اسے مجبور کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر وہ کور میں نہ رہے گا، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے مقدر میں یہاں قیام کرنا ہی نہیں، کیونکہ اب میری روح مجھے بتا رہی ہے کہ یہ بہادر ایک بڑی جنگ میں اور بہت دور مارا جائے گا، اور اس زمانے میں اور اس زمانے کے درمیان بہت سے دکھ، بہت سے مصائب اپنی آغوش وا کیے اس کے منتظر رہوں گے، کیونکہ یہ عورتوں کی محبت حاصل کرنے کے گر سے واقف نہیں ہے۔ پوچھو اس سے کہ وہ اپنی خدمت کا کیا صلہ چاہتا ہے، اس کا جو جی چاہے مانگ لے، اور اگر میرے اختیار میں ہوا تو وہ میں اسے بخش دوں گی۔ ایک بار پھر میں نے ترجمہ کیا۔ امسلوپوگاس نے ہنا کی پیش گوئیوں کو خاموشی اور میرے خیال میں بے تعلقی سے سنا اور جواب میں کہا، جنگ میں جو میں نے فتح حاصل کی ہے وہی میرا انعام ہے۔ البتہ میں اس ملکہ سے صرف ایک صلہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اختیار میں ہو تو مجھے اس عورت کی صورت دکھا دے جس کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ اس سے میری ملاقات اس دنیا میں ہو جائے گی جہاں میں بہادروں کی طرح جاؤں گا۔ ہنا نے اس کا ترجمہ سن کر کہا، ٹھیک ہے، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی کہ تمہارا دل بھی بھوکا ہے ایلن، اور تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہت اچھا، میں جو کچھ کر سکتی ہوں کروں گی۔ تم جیسے شکی مزاج اور بے اعتقاد شخص کے لیے بھی میں اندھیرے کے کواڑ کھول دوں گی۔ تم دونوں کل سورج غروب ہونے کے وقت میرے پاس آ جانا۔ اور پھر موضوع بدل کر وہ مجھ سے شہر کور کے متعلق باتیں کرتی رہی اور اس کی بے حد دلچسپ تاریخ مجھے سنائی، جو سچ تھی یا جھوٹ اس پر میں یہاں بحث نہ کروں گا۔ آخر کار جیسے وہ تھک گئی ہو، اس نے ہاتھ ہلا کر گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا اور آگے بڑھ کر باری باری سے زولوؤں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ لوگ بڑی سرت سے روبہ صحت ہو جائیں گے، اس نے کہا، اور پلٹ کر چل دی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔